رہے ہیں، یہ منزل، یہ مقصد ایک ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو جس مقصد کے لیے دنیا میں پیدا کیا، وہ مقصد رب کائنات نے قرآن کریم میں کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت اور بندگی کرنے کے لیے پیدا کیا۔ پھر رب کی بندگی کیسے ہوگی؟ اس کی اللہ رب العزت نے مختلف راستوں کے ذریعے اپنے حکم کو نصب کیا۔ کہیں پر اللہ رب العزت نے نماز کے حکم کو دیا، کہیں پر اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا حکم دیا، کہیں پر اللہ رب العزت نے روزے کا حکم دیا، کہیں پر اللہ رب العزت نے حج کا حکم دیا، اور کہیں پر اللہ رب العزت نے جہاد کا حکم دیا، کہیں پر اللہ رب العزت نے قرآن کو پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے کو حکم دیا۔ ان سارے مجموعے کا نام دین اسلام رکھ دیا گیا۔ رب کے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو رب کائنات نے جو سرٹیفکیٹ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت آخر میں سب سے لاسٹ میں نازل ہوئی۔ اس سے قبل آپ اگر اسلام کی ہسٹری پڑھیں گے، تاریخ آف اسلام پڑھیں گے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ دین اسلام کے پتاخے کو کس طرح صحابہ کرام نے بلند کیا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ کہہ کر والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم کہہ کر بتایا، جو آپ کے ساتھی ہیں وہ کفار پر تو بھاری ہے لیکن آپس میں فرینڈشپ کی طرح رہتے ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، ان کی نشانی یہ ہے کہ آپ ان کو دیکھیں گے رکوع اور سجود کی حالت میں رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ رب کے قرآن نے ان کی تعریف جگہ جگہ میں بتائی۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ ان صحابہ کرام نے دین اسلام کو کس طرح ایکسپٹ کیا، رب کے حکم کو کس طرح ایکسپٹ کیا، نبی کے راستے کو کس طرح فالو کیا۔ رب نے جس وقت جو حکم دے دیا، سارے صحابہ کرام نے اس حکم کو ایکسپٹ کیا۔ ایک طرف مسجد اقصی کی طرف صحابہ کرام نبی سمیت نماز پڑھ رہے ہیں، رب نے حکم کر دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، نبی نے رخ اپنا بیت اللہ کی طرف موڑا، سارے صحابہ نے بیت اللہ کی طرف موڑ دیا۔ نبی پر حکم نازل ہوا، آج کے بعد سے شراب حرام کر دی گئی، سارے صحابہ نے شراب کو چھوڑ دیا۔ نبی پر حکم نازل ہوا، آج کے بعد سے جوا سود سب چیزیں بند کر دیا گیا، سارے صحابہ نے ایکسپٹ کر لیا۔ نبی نے بیعت رضوان کری، اپنے ہاتھ کو سامنے رکھا، سارے صحابہ کرام نے نبی کے ہاتھ پر ہاتھ کو رکھ دیا، اس آرڈر کو بھی ایکسپٹ کر لیا۔ نبی نے ان کو آرڈر کر دیا حی علی الجہاد کہہ کر، نبی نے ان کو آرڈر کیا۔ سارے صحابہ کرام نے قرآن کی حفاظت کے لیے، نبی کے شمان کی حفاظت کے لیے، دین اسلام کے پتاخے کی حفاظت کے لیے ان صحابہ کرام نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، بلکہ نبی کے آرڈر کو ایسے ایکسپٹ کیا، نبی نے جیسے حکم دیا ان سارے صحابہ کرام نے دین اسلام کے خاطر اپنا رب کو دے دیا، اپنے جیون کو دے کر اپنے سنتانوں کو یتیم کر دیا، اور دین اسلام کے پتاخے کو ایسے بلند کر دیا کہ انشاءاللہ جب تک دنیا میں مسلمان کے سنتان باقی ہے، کوئی بھی ناستک دین اسلام کو ایک بال کے برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لا إله إلا الله
بھائیو، آج آپ دیکھیے ہم مسلمان لوگ جو ہیں، ہمارا جو مطلب اور مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ساری چیزوں پر ہم سیکورٹی دیں، سارے راستوں پر ہم چلیں، سب راستے ہمارے راستے ہیں، تبلیغ کا راستہ بھی ہمارا راستہ، خطابت کا راستہ بھی ہمارا راستہ، اور پھر پڑھنے پڑھانے کا راستہ بھی، تدریس بھی ہمارا راستہ، مسجد مدرسے بھی ہمارے راستے، اور اسی طرح جہاد کرنا بھی ہمارا راستہ۔ اسی لیے آپ دیکھیے مسلمانوں کی کمزوری کیوں پڑ رہی ہے، صرف اسی لیے کہ ہم مسلمان جب سے کمزور دربل ویکنیس میں چلتے چلے گئے، ہم نے دین کے اور راستوں کو تو اختیار کیا، لیکن ہم لوگ جہاد سے جب دور ہونا شروع ہو گئے، اسی دن سے آپ دیکھیں مسلمانوں کی پستی شروع ہو گئی۔ یہی آپ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 22.5 مربع میل میں انہوں نے حکومت کری۔ اللہ اکبر نہیں بولو، صرف دین اسلام کے لیے۔ اور اس چیز کو جب میرے پیارے بھائیوں، مجھے اور آپ کو اسی بات پر محنت کرنی پڑے گی، اپنے سنتانوں کو ریڈی کرنا پڑے گا کہ دین اسلام کے لیے ہمیں بھی اسی طرح کٹنا مٹنا ہے جس طرح صحابہ کرام کٹے مٹے تھے۔ کیونکہ آپ دیکھیے ساری دنیا میں جس کے پاس سب سے زیادہ پاور ہے وہ مسلمان ہے، کیونکہ مسلمان کے دل میں کلمے کی طاقت ہے، مسلمان کے دل میں قرآن کی طاقت ہے، مسلمان کبھی بھی گولی سے نہیں ڈرتا، مسلمان کبھی بھی بوم سے نہیں ڈرتا، مسلمان کبھی شہادت سے نہیں ڈرتا۔ اسی لیے آپ دیکھیے آج پرتھوی میں ناستک لوگوں کی کنٹری بہت زیادہ ہے اور مسلمانوں کی کنٹری تھوڑی ہے، لیکن سارے ناستک مسلمانوں سے بھوئے کھاتے ہیں، کیونکہ یہ بات ساری دنیا کے ناستک کو معلوم ہے۔ ساری دنیا کے ناستک کے پاور کو ایک طرف رکھ دو، امریکی کتوں کی پاور کو ایک طرف رکھ دو، اسرائیلی کتوں کی پاور کو ایک طرف رکھ دو، ہندوستانی کتوں کی پاور کو ایک طرف رکھ دو، دوسری طرف مسلمان کے سنتان کے ایمان کو رکھو۔ رب کعبہ کی قسم، مسلمان کے ایمان کی پاور سب سے زیادہ ہو۔ اسی لیے آج مجھے اور آپ کو سب تیار تو انشاءاللہ، سب تیار تو انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائی، سیکنڈ لاسٹ بات، آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام نے جدو لڑ کر غزوات کر کر اپنا تن من دھن سب قربان کر کر اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا۔ رب کے قرآن نے ان کے ایمان کی مثال دی، ایگزامپل دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر تم ایمان لے کر آتے ہو صحابہ کرام کی طرح، تم کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت کے راستے میں آ جاؤ گے۔ اور صحابہ کرام نے ہر چیز کو غنیمت جانی، سب کچھ قربان کر لیا۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت جو سب سے زندگی بہتری زندگی، جو باقی رہنے والی زندگی ہے، جو جنت کی ساری نعمتوں کو حاصل کر لیا۔ اب انہوں نے تو سب کچھ حاصل کر لیا، وہ کامیاب ہو گئے، فقط فاز فوزا عظیما کے منصب پر فائز ہو گئے۔ اب ہم مسلمانوں کے پاس کوئی موقع باقی ہے؟ بولو بھائی، کوئی موقع باقی ہے؟ لیکن ایک موقع آنے والا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے وعدہ کیا غزوہ ہند کے لیے، اور پھر فرمایا حضرت ابو ہریرہ نے آگے بڑھ کر جو بات کہی وہ یہ کہی، اگر ابو ہریرہ زندہ رہے گا تو اپنی جان، اپنا مال، اپنا گھر سب کچھ اس غزوہ ہند کے لیے قربان کر دے گا۔ اس لیے اپنے سنتانوں کو ابھی سے ریڈی کرو انشاءاللہ۔ غزوہ ہند کے لیے مجاہدوں کو ریڈی ہونا پڑے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جس طرح اللہ
لوگ ریڈی کریں انشاءاللہ غزوہ ہند کے لیے. سب ریڈی تو انشاءاللہ. میرے پیارے بھائیوں اپنے آپ کو ریڈی کرنا ہے انشاءاللہ. ان صحابہ کرام نے جس طرح اپنا جیون دے دیا صرف دین اسلام پہ پتاخے کے لیے، انشاءاللہ ہم جوک لوگ بھی دین اسلام پہ پتاخے کے لیے اپنے جیون کو قربان کر کر شہادت کو اپنے سینوں میں بسا کر پوری دنیا کے مسلمان ایک بن کر انشاءاللہ اسلام پہ پتاخے کو پوری پرتھوی میں بلند کریں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ سب ریڈی تو انشاءاللہ. آخری بات آپ کو معلوم ہے بیٹا یہ ایمان کی گرمی جو ہر مسلمان کے اندر ہونی چاہیے، یہ تو ایمان کی گرمی ہے. اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی گواہی کو قبول فرمائے. بھائی شش بات آخری بات، آپ کو معلوم ہے ہر دور میں ایک ایک فتنہ آتا چلا گیا. ایک فتنہ ایسا فتنہ ہے جو بڑا ڈینجر فتنہ ہے، جس نے مسلمانوں کے ساتھ بہت دھوکہ بازی کری، چیٹنگ کری، مسلمانوں کا ڈریس لے کر، مسلمانوں کا فیس لے کر مسلمانوں کے ساتھ چیٹنگ کری. اس ناستک کا نام ہے قادیانی. مسلمان نہ کافر، مجاہد کی طرح بولنا ہے مسلمان نہ کافر، مسلمان نہ کافر. میرے پیارے میرے رب کے نبی نے فیصلہ کر دیا. حضرت فیروز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک ناستک اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، حضرت فیروز گئے اس ناستک کی گردن کو کاٹ دیا. میرے نبی نے فرمایا فازا فیروز، فیروز کامیاب ہو گیا. اللہ اکبر. یہ فیصلہ میرے نبی کا فیصلہ ہے، یہ فیصلہ کسی دنیاوی شمشد کا فیصلہ نہیں ہے، یہ فیصلہ کسی نیتا اور منتری کا فیصلہ نہیں ہے، یہ میرے اور آپ پہ آتور والے نبی کا فیصلہ ہے کہ جو بھی ناستک میرے نبی کے شمان کے اگینسٹ ہوگا، جو بھی ناستک میرے نبی کے نبوت کے اگینسٹ ہوگا، ایسے ناستک کی گردن کو کاٹ کے رکھ دینا. آپ نے سنا ہوگا کہ 15 نومبر سروردی ادیان میں سرزمین بنگلہ دیش میں ایک بہت بڑی انٹرنیشنل کانفرنس کی گئی تھی، اور اس میں اس بات کو رکھا گیا تھا کہ قادیانی ناستک کو شمشد کے عین کے مطابق کافر ڈکلیئر کیا جائے. یہ بات، اس بات کو رکھنے کے لیے پوری دنیا سے بہت علماء کرام تشریف لائے. صرف پاکستان سے 50 علماء کرام آئے تھے. 50 علماء کرام اپنا ٹاکہ دے کر، اپنی جیب سے ٹاکہ ٹکٹ لگا کر آئے. 50 علماء کرام صرف پاکستان سے، ہندوستان سے لگا ہے، سارے ملکوں سے آئے. لیکن میرے پیارے بھائیو آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا جو پیارا ملک پاکستان، آپ کا جو بھائی ملک ہے، وہاں پر 1974 کو جب قادیانی مسلمان کے اگینسٹ آئے، ان کو گولی چلائی، 10,000 مسلمان شہید ہوئے. اللہ اکبر. سب نے اپنا رکتو دیا، اپنا جیون دیا، اور پاکستان کے شمشد کے آئین کے مطابق قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کر دیا گیا. الحمدللہ. نمبر بنگلہ دیش کا انشاءاللہ، اب نمبر بنگلہ دیش کا انشاءاللہ. سب ریڈی تو انشاءاللہ، سب ریڈی تو انشاءاللہ. میرے پیارے بھائیو یہ بنگلہ دیش مسلمانوں کا بنگلہ دیش ہے. یہ بنگلہ دیش، اس بنگلہ دیش میں مسلمانوں کا قانون چلے گا. جس طرح تم لوگوں نے اپنا جیون دے کر بنگلہ دیش کو شادن کرایا، انشاءاللہ ہم جوک لوگ اپنا خون دے کر، اپنا رکتو دے کر بنگلہ دیش کے شمشد کے آئین کے مطابق قادیانی ناستک کو کافر ڈکلیئر کیا جائے گا. نبی
انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ سب ہاتھوں کو اٹھاؤ، سب تیار تو انشاءاللہ؟ تو پھر بولو کافر کافر قادیانی، سبھی بولو کافر 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 کافر، نبی پرے نبی نائے، نبی پرے نبی نائے۔ دوسرا سلوگان لگاؤں گا، سب ریڈی تو انشاءاللہ؟ میں کہوں گا ایک امت ایک صدا، لا الہ، سب ریڈی تو انشاءاللہ؟ ہمارے پاکستان کے ایک بہت بڑے کشمیر کے، جو حضرت انور شاہ کشمیر رحمت اللہ علیہ کے خاندان سے حسب سے ہے، پیر محمد مظہر سعید کشمیر حفظہ اللہ نے مجھے اس بات پہ حکم کری، تائید کری کہ یہ بات آپ بنگلہ دیش کے کونے کونے تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ میں نے کہا بالکل پہنچائیں گے، سب ہاتھوں اٹھاؤ اور بولو ایک امت ایک صدا، ایک امت ایک صدا، ایک امت ایک صدا، تیرا میرا رشتہ کیا، فلسطینیوں سے رشتہ کیا، فلسطینیوں سے رشتہ کیا۔ جزاکم اللہ خیر، زندگی باقی ملاقات باقی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔